احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کے اس خطاب کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ گزشتہ روز راولپنڈی کی تحصیل کلر سیدہ میں احساس کفالت پروگرام کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ احساس پروگرام کا دائرہ مزید بڑھایا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ احساس کفالت پروگرام کے دوسرے مرحلے سے 70 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریب خاندان ہیں ان کو صحت بیمہ کے کارڈز بھی فراہم کیے جائیں گے، جن کے تحت 7.5 لاکھ روپے تک علاج معالجے کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غریب خاندانوں کو مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مستحق خاندان کے طلباء کو FAFC کی سطح تک وظائف بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان، ان کا وژن اور پھر موجودہ حکومت کے اقدامات، ان کے حوالے سے آگاہی ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ یقیناً احساس کفالت پروگرام کے ذریعے سے ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو نہ صرف مستفید کیا جا رہا ہے، خود کفیل کیا جا رہا ہے، خود مختار بنایا جا رہا ہے، ان کی مالی معاونت کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو خاندان ہیں ان کو بھی خود کفیل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ غریب خاندانوں کو اپنے گھروں کی تعمیر میں مدد دینے کے لیے ایک غیر سرکاری ادارے کے تعاون سے ایک اور پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت بھی لوگوں کو چھت فراہم کی جائے گی۔ اور اس موقع پر جو غربت کے خاتمے کے بارے میں معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان کی، ڈاکٹر ثانیہ نشتر، انہوں نے بھی احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی، اور خاص طور پر پروگرام کے تحت ہر مستحق خاندان کے لیے 6 ماہ کے لیے 12,000 روپے مالی امداد دیے جانے کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ احساس کفالت پروگرام ہے کیا۔ یہ پروگرام حکومت کا فلاحی ریاست کی جانب ایک اور بڑا اہم قدم ہے، جس کے تحت ملک بھر کی 7 ملین مستحق غریب خواتین جو ہیں ان کو 2,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ہر مستحق خاتون کو ایک سیونگ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی حاصل ہوگا۔ کفالت سے مستفید ہونے والی خواتین کی جو متوقع تعداد ہے، چونکہ 7 ملین اس کا اندازہ لگایا گیا ہے، تو یقیناً اس کا جو اندراج ہے، کس طریقے سے جو نئے مستحقین ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ 70 اضلاع میں 1 ملین گھرانوں کے اندراج کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ان گھرانوں کو کفالت وظائف جو ہیں وہ فروری سے مارچ 2020 سے ملنا جو ہیں وہ شروع ہوئے، یعنی ہم پہلے اگر حصے کی بات کرتے چلیں، کیونکہ یہ کفالت پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز یعنی بدھ کے دن جو ہے وہ بات کی اس حوالے سے، اور اگر ہم خاص طور پر گزشتہ سال کی بات کرتے چلیں تو جو ایک سلسلہ شروع ہوا اس کا فروری اور مارچ سے لوگوں کو وظائف جو ہیں وہ دیے جانے شروع کیے گئے۔ مزید جو مستحق گھرانے تھے ان کا اندراج ڈیسک رجسٹریشن کے ذریعے کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع میں اندراج جو ہے وہ جاری رکھا گیا، جو کہ اگین گزشتہ سال میں اس کو مکمل کیا گیا۔ BISP سے مستفید ہونے والی جو تمام مستحقین خواتین تھیں ان کو بھی کفالت پروگرام میں شامل کیا گیا جب کفالت پروگرام کو شروع کیا گیا، اور پھر جو مستحقین ہیں ان کے حوالے سے اہم اقدامات لیے گئے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ جب آلریڈی BISP ایک پروگرام کام کر رہا ہے تو پھر احساس کفالت میں جب لوگوں کو شامل کیا جائے گا تو کیسے اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ وہ ان لوگوں میں سے کون سے لوگ واقعی مستحقین ہیں، اور جب مرج کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو ایک دوسرے پروگرام کے انڈر تو ان کو کیا آسانی دی جائے گی۔ لہٰذا جو مستفید ہونے والی مستحقین خواتین تھیں ان کی نشاندہی جو ہے وہ گھر گھر سروے اور نادرا ڈیسک ویب رجسٹریشن کے ذریعے کی گئی، جس میں مزید بہتری SMS مہم اور کفالت ویب سروس کے ذریعے لائی گئی۔ پھر ہر تحصیل میں ایک نادرا ڈیسک رجسٹریشن سینٹر قائم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک قدم لیا گیا تاکہ لوگوں کی جو نادرا کے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے اس کے ذریعے سے مزید اقدامات جو ہیں وہ لیے جا سکیں۔ پھر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال رہا کہ کون لوگ جو ہیں انہیں مستحق قرار دیا جائے گا۔ صرف انتہائی غریب خواتین جن کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا وہ اس پروگرام کے لیے مستحق قرار پائیں، اور ایک بڑی تعداد ایسی خواتین کی ہے جو مختلف وجوہات کے تحت ان کے پاس ان کی کفالت کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے،
اور وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑی ہونا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں امداد بھی درکار ہے. تو اس صورتحال میں موجودہ حکومت جو ہے ان کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوئی، ان کو امداد دی گئی. اور جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز کہا کہ لوگوں کو کاروبار کروائے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں. تو ایک بہت بڑا قدم ہے جو کہ فلاحی ریاست کی جانب جو ایک تصور ہے موجودہ حکومت کا اس طرف لے کر جانے کے لیے لوگوں کو لیا جا رہا ہے. ایک سنگ میل یہ ثابت ہوگا. سرکاری ملازمین اور ان کی جو شریک حیات ہیں، ٹیکس دہندگان، گاڑیوں کے مالکین، متعدد مرتبہ بیرون ملک سفر کرنے والے حضرات کفالت پروگرام کے اہل نہیں ہیں. ان پیرامیٹرز پر ڈیٹا انالیٹکس کو استعمال کرتے ہوئے جو غیر مستحق افراد ہیں ان کو کفالت سے خارج رکھا جائے گا. یہی عمل جو ہے وہ گزشتہ روز بھی رکھا گیا جب پہلا مرحلہ کفالت کا شروع کیا گیا، کفالت احساس پروگرام کا. اور اسی طریقے سے احساس کفالت پروگرام کے دوسرے مرحلے میں بھی ہلکی پھلکی سی تبدیلیاں رکھتے ہوئے مینلی جو اس کے شرائط تھیں یا قواعد تھے وہ اپنی جگہ پر قائم رکھے گئے. پھر یہ بھی بہت بڑا ایک سوال رہا کہ جو رقم کی ادائیگی ہے وہ لوگوں کو کس طرح سے کی جائے گی. جب ایک نیا پروگرام متعارف کروایا جاتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں سوچ سمجھ کر اقدام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت کا نہ صرف یہ ویژن بھی ہے، یہ ان کی پرائرٹیز میں بھی شامل ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہر فیلڈ جو ہے زندگی کی اس میں واک آف لائف میں ہمیں دکھائی دے. تو نئے احساس ڈیجیٹل ادائیگی نظام کے تحت جو ہے وہ ادائیگیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے تحت خواتین جو پی او ایس ہے ان ایجنٹس کے پاس، یعنی پوائنٹ آف سیل جو ایجنٹ ہیں ان کے پاس حبیب بینک اور الفلاح بینک کی مقرر کردہ شاخوں اور بائیو میٹرک اے ٹی ایم سے رقم نکلوا سکیں گے. یعنی کوئی دوسرا شخص ان کے بہاف پر یا ان کی وجہ سے رقم نہیں نکلوا سکے گا. جیسے کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شناخت جو ہے وہ چرا لی جاتی ہے، تو اس کو بڑا ایک مربوط نظام کے طریقے سے یقینی بنایا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ خاص طور پر وہی آئیں جو مستحق ہیں، جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے، اور ان تک ہی اس رقم کی جو ادائیگی ہے وہ ممکن کی جائے. نئے احساس ڈیجیٹل ادائیگی نظام کے تحت خواتین پوائنٹ آف سیل ایجنٹس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنیں گی اور مقرر کردہ بائیو میٹرک اے ٹی ایمز اور بینک کی شاخوں کو بھی استعمال کر سکیں گی. یعنی جب آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوں گے تو ایسا بھی ممکن ہے، کیونکہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب آپ مختلف ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں تو کئی خواتین ناخواندہ ہونے کی وجہ سے بہت سی پیچیدگیوں کو سمجھ نہیں پاتی. تو اس بات کا شبہ اپنی جگہ موجود تھا کہ ان خواتین کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے یا ان کی رقم جو ہے وہ ہتھیائی جا سکتی ہے. تو اس کے تمام تر جو امکانات ان کو معدوم کیا گیا اور خواتین کو مختلف بینکوں تک پہنچ کر اس کا جو قابل عملہ ہے اس کے ذریعے سے بات چیت کر کے اپنی رقم جو ہے وہ طریقہ کار کے تحت ایس او پیز کے تحت لینے کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی. بینک کی مقرر کردہ شاخیں خواتین کے لیے خاص طور پر کھولی گئی ہیں تاکہ وہ اپنا وظیفہ باعزت طریقے سے حاصل کر سکیں اور ان کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں. سب سے اہم بات، ہر خاتون کو بینک اکاؤنٹ کی سہولت حاصل ہوگی جو ان کے موبائل فون سے منسلک ہوگا، اور اس کی دیگر جو معاشی مواقعوں تک رسائی ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا. یعنی جب ہم خواتین کو بااختیار کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو احساس کفالت پروگرام کے تحت بہت سے پروگرام جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے، کیونکہ معاشی بااختیاری کے جو مواقع ہیں ان کو یقینی بنانا وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کا ایک حصہ ہے. کفالت وزیر اعظم عمران خان کے ون ویمن بینک اکاؤنٹ پالیسی کے تحت لیا گیا قدم ہے جو خواتین کی معاشی خود مختاری کی راہ ہموار کرے گا. احساس پالیسی اقدام کے تحت اگر ہم بات کرتے چلیں تو خواتین کو اسمارٹ فونز تک آسان رسائی فراہم کی گئی. ان کی ڈیجیٹل شمولیت کی جانب ایک اہم قدم ہوا. ان کو نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس کے حوالے سے آگاہی ملی، اسمارٹ فونز تک جو ہے ان کو آسان رسائی ملی. ان کو ڈیجیٹل طریقے سے جو خاص طور پہ ون ویمن ون بینک اکاؤنٹ پالیسی کے تحت جو قدم ہے وہ خواتین کو معاشی بااختیاری کی طرف لے کے گیا اور اس سے جڑی ہوئی مزید جو انفارمیشن ہے وہ ان تک پہنچی. کفالت وسیع احساس پروگرام کا ایک حصہ ہے، لہٰذا خواتین کو اس کے تحت غربت سے باہر نکلنے کے بہترین مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں. گزشتہ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سال میں اس میں مزید بہتری لائی گئی. اگر ہم چونکہ دوسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں، دوسرے مرحلے کے سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ 70 لاکھ سے زائد جو خاندان ہیں وہ مستفید ہوں گے. اس حوالے سے انہوں نے کلر زاہدہ میں جو احساس کفالت پروگرام کا دوسرا مرحلہ ہے اس کے سلسلے کی ایک تقریب سے خطاب کیا. لیکن پہلے مرحلے پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے وہ فروری تا مارچ 2020 تک جو ہے اس کو شروع کیا گیا، اس کا اجرا کیا گیا. 70 اضلاع میں 1 ملین نئے مستحقین کو جو ہیں
وہ وظائف ملنے کے حوالے سے پلاننگ کی گئی اور پھر لوگوں تک جو ہے وہ جو رقوم ہے ان کی ترسیل کو ممکن بنایا گیا گزشتہ سال میں بڑی کامیابی کے ساتھ۔ سروے کے دوران اندراج سے رہ جانے والے جو گھرانے تھے ان کے لیے ڈیسک ویب رجسٹریشن کا اجرا کیا گیا، اور اسی طریقے سے جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ملک کے باقی تمام جو اضلاع ہیں ان میں طے شدہ ٹائم لائن کی پیروی کو یقینی بنایا گیا تاکہ لوگوں تک بروقت جو ایک مدد کا پروگرام ہے وہ ان تک پہنچ سکے اور کوئی بھی مستحق جو شخص ہے وہ یا خاتون ہے وہ اس سے رہ نہ جائے۔ اس کے علاوہ جو مستقبل کا لائحہ عمل ہے، اگر ہم کفالت کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو ہر کفالت کارڈ پر ایک QR کوڈ درج ہے۔ اس وقت ہم دنیا کی بات کرتے چلیں تو ہمارے کئی ایسے ممالک ہیں دنیا میں، دوست ممالک ہیں، چائنا کی بھی بات کر سکتے ہیں، QR کوڈ کے ذریعے سے بڑی آسان زندگی کی جا رہی ہے، آپ یہاں تک کہ مارکیٹ میں سبزی تک خرید سکتے ہیں۔ اسی لیے ہر کفالت کارڈ پر ایک QR کوڈ درج ہے جو اسے اسمارٹ فون اور اسکینرز کے ذریعے جو ہے وہ اسے پڑھا بھی جا سکے گا۔ کفالت کارڈ، شناختی کارڈ اور بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے وظائف کی وصولی نے ان غریب خاندانوں کے لیے مالی معاونت کے حصول کے موقع کا دائرہ جو ہے اس کو وسیع کیا، جیسے کہ یوٹیلیٹی اسٹور اور دیگر پیکیجز پر بھی ان QR کوڈ کا اندراج ہوگا اور استعمال کیا جا سکے گا۔ بہت آسانی جو ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ BISP میں نئے پروگرام کی کیوں ضرورت تھی؟ کئی لوگوں نے اس بات پر جو ہے وہ سوال بھی اٹھایا کہ احساس کفالت پروگرام کے ذریعے سے ایک نیا پروگرام جو ہے وہ کیوں متعارف کروایا گیا۔ اب اس کے حوالے سے ضرور انفارمیشن جو ہے وہ ہم اپنے سامعین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے۔ جس ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ادائیگیاں کی جا رہی تھیں وہ 10 سال پرانا ڈیٹا تھا۔ پھر کسی گھرانے کی سروے میں شمولیت سے رہ جانے یا اس کی معاشی حالت تبدیل ہو جانے کی صورت میں ڈیسک یا ویب رجسٹریشن کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ مستحق خاتون کی نشاندہی کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا، اور اسی طریقے سے بینکوں کے ساتھ معاہدہ جس کی بنیاد پر ادائیگیاں کی گئیں وہ بھی 10 سال پرانا تھا، اور ادائیگی کے اس نظام میں کافی سارے مسائل موجود تھے جس کی وجہ سے اکثر یا تو صحیح لوگوں تک جو ہے وہ رقوم کی ترسیل نہیں ہو پاتی تھی، وقت پر ادائیگیاں نہیں ہو پاتی تھیں، کیش کی جو ٹرانسفرز ہیں، افراط زر کی جو شرح ہے وہ اس سے منسلک نہیں تھیں، اور پھر مالی اور ڈیجیٹل نظام میں شمولیت کے مواقع موجود نہیں تھے۔ تو اوورآل اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً ایک بڑی جو پریشانی ہے وہ لاحق تھی لوگوں کو، اور اوورآل جو ہے وہ جس طریقے سے شفافیت کے عمل کے تحت اس کو گزارنا چاہیے تھا، احساس کفالت پروگرام کے ذریعے سے اس کو باقاعدہ طور پر گزارا گیا۔ لوگوں کو جو ہے ان کے اپنے بینک اکاؤنٹ خواتین کو دیے گئے۔ جو یہ منصوبہ ہے اس کے تحت یعنی ہر مستحق خاندان کے لیے 6 ماہ کے لیے 12,000 روپے مالی امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احساس کفالت پروگرام کے تحت خواتین کو مزید معاشی طور پر بااختیار کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ جو غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر، انہوں نے وزیر اعظم کو اس حوالے سے آگاہی بھی دی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بھی آگاہ کیا کہ آنے والے وقت میں خواتین کو مزید بااختیار بنانے کے حوالے سے کچھ نئے پروگرامز جو ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تو یوں احساس کفالت پروگرام کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا گیا ہے، اور اس کے تحت وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر 70 لاکھ خاندانوں کے مستفید ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ صحت بیمہ کارڈز بھی لوگوں کو فراہم کیے جائیں گے، 7.5 لاکھ روپے تک وہ اپنا علاج جو ہے وہ فری کروا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریب خاندانوں کو مالی معاونت وزیر اعظم کا اعلان تھا فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ اس طریقے سے موجودہ حکومت ایک ویژن کے تحت لوگوں کو خود کفیل بااختیار بنا رہی ہے۔ خاص طور پر کووڈ کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، ان کا خاتمہ ہونا ممکن ہو پائے گا۔